الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله. ناظرین کرام، ہم آپ کے بارگاہ میں ہمارا چینل نور اسلام کا بہت ہی پیارا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج کا ہمارا موضوع ہے شب برات، اور ہمارے ساتھ ہمارے دو پیارے مہمان زاہد انداری اور عاقب انداری ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم سنیں گے کہ برات کا شب برات کا معنی کیا ہے اور قرآن و حدیث میں شب برات کی کیا فضائل وارد ہوئے ہیں اور ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے سنیں گے. آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقب بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ. آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. عاقب بھائی تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ شب برات کا معنی کیا ہے، اور بعض لوگ اس کے برات کا معنی کوئی دوسرا لیتے ہیں، اور شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو شب برات کے معنی کیا ہیں؟ سمپل سے ہیں. شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کے معنی چھٹکارا، یعنی چھٹکارا یعنی آزادی، رہائی کی رات ہے. گویا یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس کے فضائل قرآن و حدیث میں جگہ بجگہ وارد ہوئے ہیں. اچھا، اس کو دوسرے معنی میں لینا کہ وہ بس ظاہر جو لوگ لیتے ہیں کہ اور اس کو پٹاخہ وغیرہ کی عید وغیرہ کہا جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ رات بہت نازک رات ہے. گویا یہ رات تو تھی جہنم سے چھٹکارے کی، آزادی کی، اور اسی رات ہم آگ جلا کر اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ میں جھونک دے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. لیکن قرآن پاک میں اس رات کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ تو قرآن پاک میں سورہ دخان کی آیت مبارکہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس کو اس رات، مبارک رات کے اندر اتارا، اور اسی میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس رات سے، یا جو لیلہ مبارکہ فرمایا ہے، جو مبارک برکت والی رات، یہ رات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس رات سے 15ویں اور شب برات کی رات موجود. اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے کثیر فضائل اور اس کی روایات اس کے متعلق موجود ہیں. اس رات میں عبادت کرنے کی بھی بہت فضائل قرآن و احادیث میں آئے ہیں. اور اسی طرح یہ رات جو ہے نا غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے. بہت نازک رات ہے اور عبادت کی رات ہے. گویا یہ ہمیں جہنم سے آزادی کا ایک جو ہے ہمیں طریقہ دیا گیا ہے، اور جہنم سے آزادی کے ایک پروانے کے لیے طور پر یہ رات دی گئی ہے تاکہ ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں اور اپنی جنت کا سامان کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زاہد بھائی تھوڑا سا شب برات کی جو احادیث میں اس کے جو فضائل آئے ہیں، کچھ ہمیں آپ اس کے بارے میں کچھ روایت بیان کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عاقب بھائی نے قرآن پاک سے اس شب کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے، احادیث مبارک سے اس رات کے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رات عبادت میں گزاری جائے. اس رات کے جو فضائل ہیں، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ نے فرمایا سال میں 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. فرمایا ایک رات بقرہ عید کی رات, اور دوسری رات عید الفطر کی رات, اور تیسری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی یہ شب بارات ہے. اور چوتھی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرفی یعنی 8 ذی الحج اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات. یعنی یہ وہ 4 راتیں ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں پر انعام و اکرام فرماتا ہے. تو اس میں ایک شب برات بھی ہے. اسی طرح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب برات یعنی 15ویں رات شعبان المعظم کی 15ویں رات اس میں قیام کرو. حضور نے فرمایا جتنا ہو سکے قیام کرو, اس دن کا روزہ رکھو. آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو رزق دیا جائے, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو مغفرت دی جائے, ہے کوئی عافیت کا سوالی جس کو عافیت عطا کی جائے. اور کتابوں میں آیا کہ یہ سلسلہ صبح طلوع فجر تک جاری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص انعام و اکرام فرماتا ہے. اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک مرتبہ شب بارات یعنی 15ویں رات کو باہر تشریف لے کے آئے, اپنے مکان سے باہر تشریف لائے اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور شب بارات یعنی 15ویں رات کو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے, یہ وہ رات ہے کہ اس گھڑی میں جو بندہ جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یہ میں آپ کو شب بارات یعنی 15ویں رات کی فضیلتیں بتا رہا ہوں کہ یہ کیسی مبارک رات ہے. غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے, اس کو نیکیوں میں گزارنا چاہیے, اللہ کی عبادت کر کے گزارنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں جو بھی دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, اور جو مغفرت طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنے والے, یہ وہ وقت ہے جس میں جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جو مغفرت طلب کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور آخری بڑی فضیلت جو کتابوں میں اکثر کتابوں میں وارد ہوئی کہ یہ وہ مبارک رات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی قلب جو کہ قبائل عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور بکریاں پالنے کے حوالے سے یہ بہت مشہور تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو بخشتا ہے, جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو یہ عبدالحنان بھائی بڑی پیاری بات جو ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک بکری کے بالوں کو گنتی نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور فرمائیں بنی کلب, اچھا بنی کلب کا نام کیوں لکھا گیا, یہاں کیوں کہا گیا؟ بڑی پیاری بات مرکات میں لکھی ہے کہ یہ بنی کلب وہ قبیلہ ہے عرب کا کہ جو سب سے زیادہ عرب میں بکریاں پالا کرتا تھا, اور ان کی بکریوں کی تعداد اتنی ہوا کرتی تھی کہ ان کی بکریوں کی تعداد شمار کرنا ممکن نہ تھی. اور جب ان کی بکریوں کی تعداد شمار کرنا ممکن نہیں اور ایک بکری کے بال بھی شمار کرنا ممکن نہیں, تو جو بنی کلب اتنی بکریاں جن کا شمار ہی کوئی نہیں, تو پھر اللہ کتنے مہربان ہوتا ہے, کس قدر رحیم ہوتا ہے اس رات, اور اللہ کس قدر لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزاد فرما رہا ہے. اللہ پاک اس میں ہمارا بھی شمول عطا فرمائے. آمین آمین. عاقب بھائی ہم اس رات میں کون کون سی بات کر سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں اس رات میں بات کرنی چاہیے اور اس عظیم رات کی برکتیں کیسے لوٹ سکتے ہیں عبادت کر کے؟ جی یہ رات تو عبادت کے اندر گزارنے کی رات ہے. ہو سکے تو نوافل میں, ذکر و اذکار میں, توبہ و استغفار میں اس رات کو گزارا جائے. حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کے نذرانے پیش کیے جائیں. اسی طرح پھر آخر میں تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اور اس رات جو ہے نوافل کس طرح پڑھے جائیں اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ 100 رکعت نوافل اس رات میں پڑھے اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. یعنی اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 اصحاب سے یہ سنا ہے کہ جو شخص یہ
جو ہے نفلی عبادت کرے اور یہ خاص جو نماز ہے اس رات میں اس خاص نماز کو پڑھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اس رات میں شب برات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے اور فرمایا ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے اور اس حاجتوں میں جو سب سے ادنا حاجت ہوتی ہے نا اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جو اس رات میں شب برات میں 8 رکعت اس طرح پڑھے کہ ایک ہی نیت اور ایک ہی سلام کے ساتھ یعنی 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھے ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جاتا رہے اور اسی طرح 8 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے اور پھر اس نماز کا جو ہے اصال ثواب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ کو جو ہے اصال کر دے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں اٹھاؤں گی جب تک یہ نماز پڑھنے والے کو بخشوا کے جنت کے ساتھ نہ کتنی برکت ہے اس نماز کی. سبحان اللہ. تو یہ رات وہ ہے کہ جس کو تفسیر روح البیان کے اندر اس کے 4 نام ذکر کیے گئے نا اس رات کے. فرمایا یہ لیلہ مبارکہ ہے, لیلۃ القدر ہے, لیلۃ البراءت ہے, اسی طرح لیلۃ السک ہے, یعنی یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے. اور زاہد بھائی ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین کا اس مبارک عظیم برکتوں والی رات میں اپنی عبادت کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ کس طرح وہ اپنی عبادت کر کے اس عظیم رات کی برکتیں حاصل کرتے تھے؟ جی آنند بھائی جیسا کہ یہ رات بہت مبارک ہے, اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضا والے کام ہی کرنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنا ہو سکے بندہ عبادت کرے. اس میں بندہ متعدد عبادتیں کر سکتا ہے, جس طرح وہ نفل بھی پڑھ سکتا ہے, تلاوت قرآن پاک کی کثرت بھی کر سکتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کی فضیلتیں کہ ایک حروف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عنایت فرماتا ہے. تو یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح صدقہ و خیرات, والدین کی خدمت, یہ سارے ثواب کے کام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام ہیں. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ کا معمول کیا تھا اس رات میں, تو عموماً مغرب کی نماز کے بعد کتابوں میں یہ اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے معاملات میں سے یہ تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں. عموماً ہماری مساجد میں بھی ان 6 نوافل پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ اولیاء اللہ اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے, 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں اس میں دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ان 2 نیت یہ کی جاتی ہے یا اللہ ان 2 رکعات کی برکت سے مجھے عمر دراز بالخیر عطا فرما. اس کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, اس میں یہ نیت کی جاتی ہے یا اللہ ان 2 رکعات کی برکت سے مجھے عافیت میں رکھ, مجھ سے بلاؤں میں پریشانی میں میری حفاظت فرما. اور اس کے بعد تیسری رکعتیں پڑھی جاتی ہیں 2 رکعتیں, اس میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس 2 رکعتوں کے بدلے مجھے عمر دراز بالخیر عطا فرما. تو کتابوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یہ اولیاء اللہ اور یہ اسلاف کا یہ طریقہ آتا رہا ہے کہ وہ نوافل کی کثرت کرتے تھے. تو اس طرح اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے. اور ایک بات اور عرض کروں آپ سے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان نماز میں 93 صفحات پر لکھتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. آگے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے. یعنی جس نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اب شب برات کی جب رات آتی ہے, اگر کوئی بندہ فجر اور عشاء کی جماعت یہ دونوں جماعت اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا اسے شب برات یعنی ساری رات عبادت کا ثواب ملا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کچھ اور نہیں کرتا, وضو کر کے اگر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو کتابوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اسے مسجد میں بیٹھنے کی ہر سانس لینے پر اس کو نیکی ملے گی. تو یہ رات عبادت میں ہی گزارنی چاہیے. ہمارے اسلاف اس میں جو نئی عبادتیں کیا کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں ان کے طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تھوڑا سا یہ بھی ہمیں ایکسپلین کریں کہ اس عظیم رات میں, جس رات کی اتنی برکتیں عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے, کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اس رات میں بخشا نہیں جائے گا, وہ اس رات کی برکتوں سے محروم رہے گا؟ اللہ اکبر. آپ نے جیسے سوال کیا, پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مبارک رات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خاص تجلی فرماتا ہے
اپنے بندوں پر انعام و اکرام اتارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے بندوں کو بخشتا ہے. بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشتا ہے. لیکن امام بہقی نے فضائل الاوقات میں اس روایت کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے. پر 6 شخص ایسے ہیں جن کی طرف نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات رحمت کی نظر فرماتا ہے نہ ان کی مغفرت فرماتا ہے. فرمایا شراب کا عادی, شراب کے عادی کو نہ اللہ بخشتا ہے نہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اس رات. فرمایا زانی, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشتا ہے نہ ہی اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. اس طرح والدین کا نافرمان, جس نے والدین کا دل دکھایا. اس طرح تصویریں کھینچنے والا اور چغل خور, یعنی یہ وہ 6 شخص ہیں. اللہ تبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے برابر بھی گناہ گاروں کو, ان کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخشتا ہے, لیکن یہ 6 افراد وہ ہیں جن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں نہیں فرماتا. تو یہی کرنا چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے یہ رات جیسے یا اس کے آنے سے پہلے بندہ سابقہ گناہوں سے توبہ کرے. یہاں بڑی پیاری جو بات ہے کہ آپ نے روایت سنائی ہمارے زاہد بھائی نے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. یعنی اگر ہم غور کریں کہ ہماری اگر جیسے وہ ملک پاکستان کی حکومت ہے, وہ اگر آج یہ اعلان کر دے کہ اس وقت میں, اس مقررہ وقت میں جو ہمارے جیلوں کے جتنے مجرم ہیں وہ سارے اس جگہ موجود ہو جائیں اور اس جگہ اگر یہ کام کر لیں تو ان کو رہائی دے دی جائے گی, تو آپ خود بتائیں کہ کتنے لوگ, کیا کوئی ایسا مجرم ہوگا کہ وہ وہاں پہنچنا پسند نہیں کرے گا؟ یقیناً ہر مجرم چاہے گا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور میری رہائی ہو جائے. جیل کی سلاخوں کے پیچھے میں جو اپنی زندگی گزار رہا ہوں, میں وہاں مقررہ وقت پر پہنچ جاؤں گا اور یہ کام کر لوں گا تو میری آزادی ہو جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو کتنا پیارا آسان معاملہ دے دیا نا, کہ فرما دیا کہ اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرے اور ان گناہوں سے بچے, جو مذکورہ گناہ بتائے گئے ہیں ان گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ کی جو ہے عبادت کے اندر اس رات کو گزارے. تو اللہ نے تو کھلا اعلان فرما دیا نا, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, یعنی اللہ خود فرما رہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو آ جائے اور مغفرت طلب کر کے اپنے جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ پا کر اور جنت میں جا سکے. 99 جو میں نے 6 بندوں کا ذکر کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی نہ مغفرت کی جاتی ہے نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائی جاتی ہے. تو اسی حدیث کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پیغام دیا, اس میں یہی, یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی کی طرف خط لکھا تھا, اس میں یہی تھا کہ بندوں کو چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کریں, کیونکہ توبہ کے دروازے تو ہر ٹائم کھلے ہوئے ہیں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کب تک قبول فرماتا رہتا ہے؟ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ جب تک بندہ توبہ کرنے سے تھکتا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے. اسی طرح توبہ جو ہے نا, بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اس کی رحمت کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے, اس کی رحمت 70 قدم بڑھاتی ہے. آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ تو سنا ہوگا انان بھائی, کہ حضرت عمر فاروق اعظم مدینے کی گلی میں گشت کر رہے تھے, آپ گھوم رہے تھے, تو ایک شخص سامنے سے آیا جس کی بغل میں شراب کی بوتل تھی. آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سرکے کی بوتل ہے, سرکہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سرکہ ہے تو باہر نکال. حالانکہ اس کے بغل میں تو شراب کی بوتل تھی. اب جب اس کے بغل میں شراب کی بوتل تھی اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اس بوتل کو طلب کیا اور اس کی طرف سے جواب یہ آیا تھا کہ یہ سرکہ ہے. اب جب اس کا معاملہ اڑکا, اب اس کی جان خطرے میں آئی, تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی, دل ہی دل میں توبہ کی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو کس طرح پکارتی ہے. اس نے کوئی زبان سے کچھ نہیں بولا, دل ہی دل میں توبہ کی, یا اللہ آج میری لاج رکھ لے, میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اور توبہ کی شرائط بھی یہی ہے کہ جو سابقہ گناہ کیے ان کو نہ کرنے کا عہد ہو اور آئندہ بچنے کا عہد ہو. اسی طرح اگر کسی کی حق تلافی کی ہے تو اسے معافی مانگنی پڑے گی, تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بندگی قبول فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سرکہ ہے تو اس کو باہر نکال. اب اس نے دل میں توبہ کی, تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب دل میں اس نے توبہ کر لی, جب اس نے بوتل نکال کر باہر دی تو وہ شراب سرکے میں بدل چکا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, ان گناہوں سے بندہ توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ پاک بخشنے والا ہے بے شک. اللہ پاک ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اسی طرح اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اسے لائک کریں,
اور اگر آپ اس ویڈیو میں ہماری کوئی غلطی پائیں تو کمنٹس باکس میں ہماری ضرور اصلاح فرمائیں.